حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہے، اللہ نے اس کے لیے یہ اجر و ثواب تیار کیا ہے کہ وہ فرماتا ہے، یہ شخص صرف میری راہ میں جہاد کے لیے مجھ پر ایمان رکھتے ہوئے اور میرے رسولوں کو سچا مان کر نکلا ہے، اس لیے میں اسے ضمانت دیتا ہوں کہ یا اسے شہادت سے سرفراز کر کے جنت میں داخل کر دوں گا، یا اسے حاصل ہونے والے ثواب یا غنیمت کے ساتھ اسے اس کے گھر میں واپس پہنچا دوں گا جس سے وہ نکلا تھا۔ پھر فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میری وجہ سے مسلمانوں کو مشقت اور تکلیف ہوگی، میں کبھی اللہ کی راہ میں نکلنے والے کسی جہادی دستے سے پیچھے نہ رہتا، لیکن میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ انہیں سواریاں مہیا کر سکوں، اور ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ اپنے خرچ پر میرے ساتھ جہاد کے لیے چلے جائیں، اور نہ مجھ سے پیچھے رہنے پر ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں، اس لیے میں بھی بعض اوقات جہاد کے لیے جانے والے لشکر کے ساتھ نہیں جاتا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مجھے تو یہ چیز محبوب ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جنگ کر کے شہید ہو جاؤں، پھر جنگ کروں اور شہید ہو جاؤں، پھر جنگ کروں اور شہید ہو جاؤں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2753۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو اللہ کی طرف سے یہ ضمانت حاصل ہے کہ وہ اسے یا تو شہادت کی موت دے کر اپنی بخشش اور رحمت کے دامن میں لے لے گا، یا پھر ثواب اور غنیمت کے ساتھ واپس گھر لے آئے گا۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا واپسی تک اس روزہ رکھنے والے اور قیام کرنے والے کی طرح ثواب حاصل کرتا ہے جو نفلی روزوں اور نفلی نمازوں سے تھکتا نہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2754۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نہ جہاد کیا، نہ کسی مجاہد کو سامان مہیا کیا، اور نہ کسی مجاہد کی غیر حاضری میں اس کے گھر والوں کی اچھی طرح خبرگیری کی، تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت سے پہلے ہی کسی آفت میں مبتلا کر دے گا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2762۔